ہمارے ملک میں علم حدیث پھیلانے والی ایک بڑی شخصیت ہے جن کا نام محقق علی الاطلاق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے جذب القلوب الی ریاض المحبوب، مدینہ پاک کی تاریخ اور مدینہ پاک کی تبرکات پر ایک بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضرت نے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ یہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کعبے کے طواف کے دوران صرف درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ وہ نوجوان دیگر ساری دعائیں چھوڑ کر کے صرف درود پاک پڑھ رہا ہے۔ طواف کی الگ دعائیں ہیں، کعبہ شریف کے آس پاس الگ الگ مقامات پر الگ الگ دعائیں احادیث میں ہیں، لیکن وہ نوجوان ساری دعاؤں کو چھوڑ کر صرف درود پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رہا نہیں دیا۔ انہوں نے پوچھا نوجوان ساری دعائیں چھوڑ کر صرف درود ہی کیوں پڑھ رہا؟ اس نوجوان نے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں سفیان ثوری۔ جب اس نوجوان نے نام سنا، نام چونکہ مشہور تھا، کہنے لگے حضور اگر آپ سفیان ثوری نہیں ہوتے تو میں آپ کو راز نہیں بتاتا کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب میں گھر سے نکلا تھا حج کے لیے تو میرے والد بھی میرے ساتھ تھے۔ میرے والد حج کو نکلے، راستے میں جنگل میں سفر کے دوران میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی، میرے والد کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ایک عجیب چیز یہ پیش آئی میرے والد کے ساتھ کہ موت کے بعد میرے والد کا چہرہ بگڑ گیا، جو گورا تھا کالے ہو گئے، خوبصورت سے بدصورت ہو گئے۔ ایک تو سفر، انجان علاقہ، والد کا انتقال، پھر والد کے انتقال کے بعد والد کا چہرہ بگڑنا۔ نوجوان کہتے ہیں کہ بڑا پریشان ہوا، کچھ دیر تک انتظار کیا کہ کوئی اور آ جائے تو والد کے کفن دفن کا انتظار کر سکوں۔ اس انتظار میں وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آئی، اور جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں؟ ایک حسین و جمیل، ایک خوبصورت روحانی شخصیت میرے والد کی مسجد کے پاس تشریف لائی ہے، اور وہ شخصیت آ کر کے میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ جیسے ہی ہاتھ پھیرا، اب تک جو چہرہ خوبصورت سے بدصورت ہو گیا تھا، ان کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے چہرہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا، پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا۔ اتنا کرنے کے بعد وہ شخص جا رہے تھے، جیسے ہی جا رہے تھے وہ نوجوان کہتے میں نے قدموں کو پکڑ لیا، عرض کیا میرے والد پر مرنے کے بعد اتنا بڑا احسان کرنے والے آپ ہیں کون؟ اپنا تعارف بھی کرا جائیے، اپنے بارے میں بتا بھی جائیے کہ آپ کون ہیں۔ جب وہ شخصیت بول پڑتی ہے، زبان ہلنے لگتے، ہونٹ ہلنے لگتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ پھول جھڑ رہے ہیں۔ وہ شخصیت ارشاد فرماتی ہے اے نوجوان پہچانو میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں نے سنا کہ یہ میرے آقا ہیں، دوبارہ قدموں میں گرا، قدموں کو چوما، ہاتھ کا بوسہ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد پر مرنے کے بعد اتنا بڑا احسان، میرے والد پر مرنے کے بعد اتنا بڑا کرم آپ نے کیا، چل کر آئے اور خود آ کر میرے والد پر کرم فرمایا۔ میرے والد کو کون سا عمل پسند تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کا جواب سنیے۔ آقا فرماتے ہیں نوجوان سنو، تمہارے والد گنہگار تھے، اس وجہ سے مرنے کے بعد چہرہ بگڑ گیا تھا، لیکن گناہوں کی دنیا میں تمہارے والد کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ روزانہ مجھ پر وہ بلا ناگا ایک مقررہ گنتی کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتے تھے۔ آج تک ان کی درود مجھ تک نہیں پہنچی، میں نے معلوم کیا تو بتایا گیا کہ آپ کے اس عاشق کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال بھی سفر میں ہوا ہے، اور انتقال کے بعد چہرہ بھی بگڑا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا کہ جو روزانہ مجھ پر درود پڑھتا تھا آج وہ مصیبت میں ہے، میں خود چل کر مدد کے لیے آیا۔ وہ نوجوان پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ بات میرے والد کے ساتھ خاص ہے یا پھر سب کے لیے ہے؟ میں سب کو یہ بتا دوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں اے نوجوان سنو، جب تم سو کے اٹھ جانا تو میری امت تک یہ خبر پہنچا دینا کہ یہ بات صرف ان کے ساتھ نہیں، میری امت میں جو
میں خود ان کی مدد کو حاصل ہوا کروں۔ کیا چیز ہے درود پاک، ہم سب سے پڑھی نہیں جاتی، دیگر چیزیں خوب ہو جاتی ہے، خالی کھا بیٹھے آدمی کچھ بھی کرتا ہے، دعائیں نکلاتا ہے، گانے گاتا ہے، گنگناتا ہے، کیا آپ کی باتیں کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، خالی ہے آپ، تو آپ کی زبان پر درود ہونی چاہیے، بڑی برکت والی چیز ہے۔ دکان میں پڑھیں گے دکان میں برکت ہوگی، آپ کھیت میں پڑھیں گے کھیت میں برکت ہوگی، گھر میں پڑھیں گے گھر میں برکت ہوگی، جہاں پڑھیں گے انشاءاللہ برکتوں کا نزول ہوگا۔ جی لگا کے محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا مقصدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ حج کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، آج لوگ جب حج کو جاتے ہیں نا کہ صدا بہت مشہور ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مسلسل پڑھتے ہیں، اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میرے بعد الحمدللہ بڑی بڑی شخصیات تشریف فرما ہے جن کو آپ کو سننا ہے، تشریف فرما رہیے گا توجہ کے ساتھ۔ اس تلبیہ، اس کو تلبیہ ہو جس کا نام تلبیہ ہے، میں نے شروع میں صدا اس لیے بولا کہ یہ پکارا جاتا ہے وہاں پر، نام اس کا تلبیہ ہے۔ اس پر آئیے کچھ پہلے تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں، یہ ہے کیا چیز؟ لبیک اللہم لبیک ہے کیا چیز؟ ہمارے مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں، جب یہ ان کی حاضری ہوتی ہے نا، استاد صاحب بولتے ہیں بچے کا نام، بچہ ہوتا ہے لبیک۔ لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ اس کے آسان معنی ہوتے ہیں، بچے تو سمجھ جاتے ہیں، آئیے ہم سب سمجھتے ہیں اس کو۔ لبیک آخر کس کی پکار پر حاضری درج کرائی جاتی ہے؟ کبھی اس کو محسوس کیجئے گا، کبھی آپ کی قسمت یاوری کرے، آپ کی قسمت جاگے، حج کی سعادت نصیب ہو۔ لبیک کو سمجھئے گا، آپ انگلش میں لفظ ہوتا ہے فیلنگ، محسوس کرنا۔ لبیک کو کبھی محسوس کیجئے گا، آخر کس کے جواب میں لبیک بولا جا رہا ہے؟ لبیک کس کی پکار کا جواب ہے؟ اور آپ لبیک بول کس کو رہے ہیں؟ جب بچے حاضری ہوتی ہے، بچے تکر بکر کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے استاد صاحب نام لیتے ہیں بچہ درست ہو جاتا ہے، اور درست ہو کر باادب لبیک کہتا ہے۔ بچے کو پتا ہے استاد صاحب کا جواب دے رہا ہوں، استاد کی پکار کا جواب باادب طریقے سے دیا جائے، خدا کی پکار کا جواب کیسا دیا جائے؟ لبیک دراصل اللہ کی پکار کا جواب ہے۔ آپ کہیے گا خدا کی پکار کیسے ہے؟ تھوڑی سی تاریخ میں جائیے، آپ کو معلوم ہوگا، لیکن میں موضوع کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل کی، آبادی وہاں پر نہیں تھی، اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگاؤ، لوگ حج کو آئے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا مولا کس کو پکارو، کوئی تو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا علیک الاذان وعلی الاملاء، اے ابراہیم تمہارا کام پکارنا ہے، میرا کام پہنچانا ہے، تم آواز لگاؤ۔ حضرت ابراہیم نے آواز لگایا، لوگوں کعبے کی حج کے لیے آؤ، اللہ کے گھر کی زیارت کو آؤ۔ حضرت ابراہیم کی آواز کی، اللہ نے اس آواز پر ایسا کرم کیا کہ ماں کے پیٹ میں بچے نے بھی سنا، باپ کی پشت میں بھی بچے نے سنا، یہاں تک کہ روحوں کی دنیا میں جو تھے اس نے بھی اس آواز کو سنا۔ اور کرم میرے رب کا دیکھیے، جس نے جتنی بار لبیک کا جواب دیا، اللہ نے اتنی بار اس کی قسمت میں حج عطا فرمایا۔ جتنی بار جواب اتنے بار حج۔ کچھ سمجھے ہم نے؟ اللہ کی پکار کی جواب کی اہمیت کتنی ہے؟ جب فجر ہوتی ہے نا تو اقیموا الصلاۃ، ایک بات تب بھی آتی ہے، جب ظہر کا وقت ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ اس وقت بھی آتی ہے۔ یعنی جب جب آپ کسی بھی عبادت کا وقت آتا ہے، اللہ پکار آتی ہے، اس پکار کا بھی جواب دینا چاہیے۔ حج کے دوران جیسے آپ نے احرام باندھا، لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائے، یہ لبیک کی صدا صرف حاجیوں کے لیے نہیں، اپنے نبی کی سیرت پڑھیے۔ ہمارے آقا جب بھی رات کو نماز کے لیے اٹھتے تھے لبیک کی صدا لگاتے تھے، یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ آقا جب فرض نماز کے لیے بھی مصلی پر کھڑے ہوتے لبیک کی صدا لگاتے تھے۔ لبیک کوئی عام چیز نہیں، اللہ کی پکار پر اپنی حاضری درج کرنا، اس کے فضائل بھی حدیث پاک میں ہے۔ آپ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی احرام باندھ کر کے لبیک کی صدا لگاتا ہے تو ان کے دائیں طرف جہاں تک مخلوق ہے، اس کے بائیں طرف جہاں تک مخلوق ہے،
اللہ کی ساری مخلوق ان کے ساتھ لبیک کی صدا لگاتی ہے۔ حاجی لبیک کی صدا لگانے والا تنہا نہیں ہوتا، ان کے دائیں طرف جہاں تک خشکی ہے، جہاں تک زمین ہے، بائیں طرف جہاں تک زمین ہے، ساری مخلوق ان کے ساتھ لبیک کی صدا لگاتی ہے۔ اپنی قسمت پہ نیاز کرے وہ لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں، جو حج کر کے آئے ہیں، اور اپنی قسمت پہ نیاز کرنے کا موقع وہ بھی حاصل کرے جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، آگے کی زیارت کا شوق اور ذوق پیدا کرے۔ آپ کے نبی کی ایک اور حدیث بات سنیں، آقا فرماتے ہیں جس نے احرام کی حالت میں صبح کیا، توجہ دیجیے، فرماتے ہیں جس نے احرام کی حالت میں صبح کیا اور صبح ہو کر لبیک کی صدا لگایا، شام تک اسی حالت میں رہا، ایک دن بھی گزار لیا لبیک کی صداؤں کے ساتھ، آپ کے نبی فرماتے ہیں شام ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس حاجی کو ایسا کر دیتا ہے جیسے ابھی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لبیک ایک دن کی صدا کی اتنی اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث پاک سنیے، آپ کے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو 3 آواز بڑی پسند ہے۔ کتنی آواز بولیے؟ 3 آواز بڑی پسند ہے، اور اس آواز پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر بھی کرتا ہے۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 آواز کون سی ہے؟ آپ کے نبی کا جواب سنیے، آقا فرماتے ہیں پہلی آواز جسے اللہ پسند بھی کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر بھی کرتا ہے وہ مؤذن کے اذان کی آواز ہے۔ سبحان اللہ، اس کی آواز ہے مؤذن کی آواز، مؤذن کے اذان کی آواز۔ آج دنیا کے اعتبار سے کسی کو اگر کوئی حیثیت ہے اس کو بولے اذان پکار دو، وہ کہ میں اذان پکاروں گا، وہ کہ چچا ہے کوئی مؤذن صاحب آئے وہ اذان پکارے میں اذان پکاروں گا۔ خدا کے بندے اذان کو سمجھے، اذان آپ کے مرتبے کو گھٹاتا نہیں، آپ کے مرتبے کو اٹھاتا ہے۔ اور بھی کبھی قسمت آپ کی یاد نہیں کرے، مسجد میں آپ آئے مؤذن صاحب حاضر نہیں ہے تو اپنے آپ کو مبارکباد دے، مسجد کا بٹن چالو کرے اور اذان کی صدا لگائے اس فضیلت کے ساتھ کہ میری آواز جب عرش کو پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ میری آواز کو فرشتوں کے سامنے فخر کرے۔ اذان نہیں دیتے لوگ، آزاد مولوی صاحب بیٹھا، مولوی صاحب آئے ہوئے، مولوی صاحب ٹائم کا دھیان نہیں رکھتے، جو نمازی پہلے پہنچے خدا کے بندے آپ ہی پکار دو، کیوں مولوی صاحب تو پرانا کشی کرتے رہتے۔ دوسری آواز نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کو پسند بھی ہے اور اللہ فخر بھی کرتا ہے۔ دوسری آواز کون سی؟ مجاہدین میدان جہاد میں جب تکبیر کی آواز لگاتے ہیں، سبحان اللہ، مجاہدین میدان جہاد میں جب تکبیر کی آواز لگاتے ہیں اللہ کو بڑی پسند ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ تیسری آواز جو اللہ کو پسند بھی ہے اور اللہ اس پر فخر بھی کرتا ہے وہ حاجی کے لبیک کی آواز ہے۔ حاجی جب لبیک کی آواز لگاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس آواز پر فخر بھی کرتا ہے اور اس آواز کو پسند بھی فرماتا ہے۔ کس کو بولتے ہیں لبیک؟ لبیک کی صدا اللہ کی پکار پہ ہے نا۔ امام زین العابدین کا نام سنے آپ نے؟ بس 2 روایت عرض کرنا ہو کیونکہ آپ کو بیان ہے کافی سننی ہے۔ امام زین العابدین کا نام سنا ہے آپ نے؟ کربلا کے میدان میں بچ کے جانے والی 2 شخصیتوں میں ایک عظیم شخصیت حضرت سیدنا امام زین العابدین، بڑی عظیم شخصیت امام حسین کے بیٹے ہیں۔ جب یہ حج کرنے گئے نا، ہم لوگ بھی جاتے ہیں حج کرنے، حج اللہ واقعی میں حج نصیب فرمائے۔ امام زین العابدین جب حج کو گئے نا، آپ نے حج کو گئے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد لبیک کی صدا مسلسل پڑھنی پڑتی ہے۔ امام زین العابدین نے صدا لگایا نہیں، کانپنے لگے، آپ کے بدن کانپ رہا تھا۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا، جانے والوں نے پوچھا حضور لبیک کی صدا لگائیے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کس کے پکار کا جواب دوں؟ خدا کے پکار کا۔ اب مجھے ڈر ہے کہ خدا کے پکار کا جواب میں دوں، ہو سکتا ہے اس وقت میرا رب کہہ دے لا لبیک، تمہارے لبیک کی صدا مجھے قبول نہیں، بس اس ڈر سے ڈر رہا ہو کہ لبیک کی صدا میری ریجیکٹ نہ کر دی جائے۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ اتنے پاک لوگ، پھر بھی خدا سے اتنی ڈر کہ لبیک کی صدا لگاتے وقت خدا کا ڈر ہے کہ میں رب کے ڈر کی وجہ سے لگا نہیں رہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کا ڈر اپنی جگہ لیکن لگانا پڑے گا، حج کے کاموں میں سے ہے، تو آپ نے لگایا لبیک۔ جیسی لبیک کی صدا لگائی بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، خدا کی پکار کا جواب دے رہے۔
خدا کی عظمت، خدا کا جلال، خدا کی بڑائی، خدا کی کبریائی کو کبھی محسوس کرے اور حج کے دوران جیسے ہی لبیک کی صدا آپ کی زبان سے نکلنے کو ہو اس وقت محسوس ہو کہ میں خدا کی پکار کا جواب دے رہا ہوں. کیسا ہوگا؟ آنکھوں سے آنسو بھی ہوگا، گردن بھی جھکی ہوگی، چہرہ بھی جھکا ہوگا، اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے، اپنی برائیاں بھی یاد آئیں گی، توبہ بھی کریں گے. کیوں؟ خدا کے گھر میں خدا کی پکار کا جواب دے رہے ہیں. اب اس کو محسوس کیجئے گا. اخیر میں ایک روایت عرض کرتا ہوں. علامہ شعیب حریفش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، علماء جانتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے روض الفوائد. اس کتاب میں انہوں نے لکھا جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لاکھ فرشتوں کو بھیجے گا. 7 لاکھ فرشتوں کے ہاتھ میں ایک ایک فرشتے میں کے ہاتھ میں سونے کی چین ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان 7 لاکھ چین سے کعبے کو باندھ کر کے میدان محشر میں لے کر کے آئے. 7 لاکھ فرشتے باندھ لے جانے کو آپ ایسا نہیں ہے کہ کعبہ کو باندھا جا رہا ہے. اللہ کی شان جس کو ایسا بولا ہے. 7 لاکھ فرشتے سب کے ہاتھ میں 7 لاکھ چین اور کعبے کو باندھیں گے. ایک فرشتہ باندھ لینے کے بعد عرض کرے گا کعبہ چلو میدان محشر میں. کعبہ عرض کرے گا اے فرشتے جو مجھے کہہ رہے ہو جانے کے لیے میرے رب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میرا ایک سوال ہے، میری ایک ڈیمانڈ ہے، میری ایک مانگ ہے. فرشتہ عرض کرے گا مولا کعبے کا کوئی سوال ہے؟ کعبے سے پوچھا جائے گا کیا سوال ہے؟ کعبہ عرض کرے گا مولا میں جس شہر مکہ میں شروع سے اب تک تھا اس شہر مکہ میں اس قبرستان میں وہاں کے مدفون بھی ہیں، دور دور سے لوگ آتے تھے، وہاں انتقال ہوئے، وہاں پر دفن ہوئے. مولا میری محبت میں اس شہر میں دفن ہونے والے لوگ موجود ہیں. مولا آج جب مجھے عزت مل رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سارے مکہ کے مدفونین اٹھے اور میرے ساتھ میدان محشر میں جائیں. اللہ فرمائے گا سب کو ساتھ کر دو. جب سب ساتھ آ جائیں گے نا، سنیے حجاج کرام اپنے دل سے اس بات کو سنیں. جب سب لوگ آ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب آؤ. کعبہ عرض کرے گا مولا ایک اور سوال ہے. جب بات پوری ہی کی جا رہی ہے، جب ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہے، رب کی رحمت عروج پر ہے، رب کی رحمت الحمدللہ عطاؤں کی بارش کر رہی ہے. کعبہ عرض کرے گا مولا ایک اور سوال ہے. کعبہ سے کہا جائے گا کون سا سوال کرو پورا کیا جائے گا. کعبہ عرض کرے گا مولا لوگ دور دور سے میرے پاس آتے تھے، میرے گھر کا طواف کرتے تھے، میری دیوار پہ رکھی حجر اسود کا بوسہ دیتے تھے. مولا دور دور سے لوگ وطن چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر کے، اپنے پریوار چھوڑ کر کے میرے پاس آتے تھے، میرا چکر لگاتے، طواف کرتے، مجھے دیکھ کر روتے تھے. مولا آج ان سب کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ اللہ فرمائے گا ایک کعبہ سنو، شروع سے آخر تک جتنے لوگ تیرے گھر کی زیارت کیے، چاہے حج کی شکل میں چاہے عمرہ کی شکل میں، سب کو ساتھ لو اور سب کو ساتھ لے کر کے میدان محشر میں آ جاؤ. اور جب سب ساتھ میدان میں آئیں گے تو وہ بھی تلبیہ پڑھیں گے. ہوگا کہ کعبہ شریف بھی لبیک اللہم لبیک، بلند آواز سے پڑھیے لبیک اللہم لبیک